معاشرہ ہو گھر ہو میرا امن کا گہوارہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میرے مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہمارا یہ پروگرام گھر اور معاشرہ. تو آج جو ہمارا یہ موضوع ہے گھر اور معاشرے میں، وہ ہے مبارک سفر. آج ہمارے ساتھ ماشاءاللہ ہمارے عدنان شیخ بھائی یہ بھی موجود ہیں. مہروز مدنی ماشاءاللہ تشریف لائیں. مرحبا. قربان مدنی بھائی تشریف لائیں ماشاءاللہ. آپ سب کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں. اور یہ دونوں زبردست مبلغین ماشاءاللہ بہت پیاری گفتگو فرماتے ہیں. اور آج تو مدینے کی باتیں ہوں گی اور عدنان شیخ بھائی ساتھ ہیں، یہ مدینے کے کلام سنائیں گے. میں تو بلکہ عدنان شیخ بھائی سے عرض کروں گا کہ مجھے بار بار یہ شعر یاد آ رہا ہے کہ جو حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. سبحان اللہ، کیا بات ہے. مہروز مدنی بھائی، آج تو موضوع ایسا ہے کہ بس ایک کیفیت ہے. یہ جو شعر ہے نا کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ، شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. یوں تو عشق و محبت بھری باتیں ہیں، لیکن جو ہے کیا فرمائیں گے، کیا ہے کعبے کا کعبہ؟ اللہ اکبر کبیرہ. یقیناً مدینہ منورہ ہے، اور یہ کلام جو ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا بڑا ہی پرسوس کلام ہے. اگر عشق میں ڈوب کر سنا جائے. صحیح بات یہ ہے کہ آج کا جو موضوع ہے نا علی بھائی، یہ عقل کا موضوع نہیں ہے. اللہ اللہ عقل کے پر یہاں پہ جلتے ہیں. اللہ. یہ نہیں کہ عقل میں نہیں آتا، عقل اپنی کم مائیگی پہ روتی ہے. عقل میں اتنا وصف و کمال نہیں ہے کہ وہ اس موضوع کو لے سکے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ مدینہ منورہ پر جب گفتگو کی جاتی ہے تو بڑے بڑے ائمہ، بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے علم کلام کے ماہرین جب مدینہ منورہ پہ گفتگو کرتے ہیں نا تو پھر ان کا رنگ عاشقانہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. دیوانہ وار گفتگو کرتے ہیں وہ. اللہ اللہ. پھر وہ منطق، استدلال اور دیگر چیزیں جو ہوتی ہیں وہ عاشقوں میں بیٹھ کے نہیں کرتے. اللہ. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو بھی آپ دیکھیے، آپ خود بہت بڑے عالم دین، ایک ایک فتوے میں آپ 20 کتابوں کے ریفرنسز دے دیتے. قرآن پاک کی 10 آیتیں کوٹ کرتے ہیں، 20 احادیث کوٹ کرتے ہیں. لیکن جب مدینہ پاک کی بات آتی ہے، کیونکہ بات بھی امام عشق و محبت سے شروع ہوئی ہے، کیا بات. ذکر بھی شعر عشق و محبت کا ہے،
اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے عشق و مستی کو کیا کہیے. آپ جب حرمین طیبین کی حاضری تھی، حج کر چکے تھے اور بخار تھا، ذوف تھا، اللہ. اور 1 ماہ بخار میں رہے، پھر صحت یاب ہوئے، پھر بخار میں رہے. تو اس موقع پہ جب آپ نے مدینے جانے کی نیت اور ارادہ ظاہر کیا تو بعض علماء نے آپ کو روکا، کیونکہ سفر آج کی طرح باسہولت نہیں تھا. جی ہاں. بعض علماء نے آپ کو روکا، اہل عرب نے، کہ آپ بیمار ہیں، مرض ہے، تو لہٰذا آپ رک جائیے. تو آپ نے وہ حدیث پاک پڑھی کہ جس نے حج کیا اور میرے روزے کی زیارت نہیں کی اللہ تو اکبر. اس نے مجھ سے جفا کی. اللہ اکبر. اور فرمایا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ زندگی بھر حج کرتا رہے اور ایک بار حاضری کافی ہے، نہیں، بلکہ ہر حج کے ساتھ حاضری کو میں ضروری سمجھتا ہوں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اب پھر آپ نے فرمایا کہ سچی بات پوچھو تو میں تو آیا ہی اسی در کی حاضری کے لیے ہوں، آہا. اور بغیر اس حاضری کے حج کا تو کوئی لطف ہی نہیں. اللہ اللہ اللہ. احکام شریعت جو ہے وہ اپنی جگہ کہ حج فرض ہے، صحیح. اس کے اپنے فرائض واجبات ہیں، اور مدینہ حاضری احکام حج کے واجبات یا فرائض میں سے نہیں ہے. صحیح. لیکن عشق و مستی سے پوچھئے تو یہ فرض اعظم ہے. ہے. تو آپ نے فرمایا کہ وہاں پہنچ جاؤں، ایک بار بارگاہ خیر الورا پہ حاضر ہو جاؤں، روزہ اطہر پہ حاضر ہو جاؤں، پھر بلے دم نکل جائے. اللہ. تو یہ دیکھیں، یہ اس امام کی بات ہے جن کا فتاوی رضویہ دلائل سے بھرا ہوا ہے. عقل و نقل کی جو گفتگو کرتے ہیں تو دریا بہا دیتے ہیں، لیکن جب مدینہ پاک کی حاضری کی بات آتی ہے تو ایسی دیوانگی. کیا بات. اور پھر فرماتے ہیں کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، رکن شامی سے مٹی وحشت شام غربت، اب مدینہ کو چلو صبح دل آرا دیکھو. آب زمزم تو پیا خوب بجائیں پیاسے، آؤ جود شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو. دھوم دیکھی ہے در کعبہ پہ بیتابوں کی، دھوم دیکھی ہے در کعبہ پہ بیتابوں کی، ان کے مشتاقوں میں حسرت کا تڑپنا دیکھو. فرماتے ہیں مثل پروانہ پھرا کرتے تھے جس شمع کے گرد، اپنی اس شمع کو پروانہ یہاں دیکھو. اللہ اکبر. فرماتے بے نیازی سے وہاں کانپتی پائی طاعت. مکہ شریف کا حال بیان کر رہے ہیں کہ بے نیازی سے وہاں کانپتے پائی طاعت، جوش رحمت پہ یہاں ناز گناہ. فرماتے ہیں خوب مسعی میں با امید صفا دوڑ لیے، رہے جانا کی صفا کا بھی تماشا دیکھو. رقص سے بسمل کی بہاریں تو مینا میں دیکھی، دل خونہ با فشاں کا بھی تڑپنا دیکھو. اور پھر آخر میں فرماتے ہیں غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. یہ جو شعر ہے نا آخری والا، فرمایا غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. کیا کیفیت. کیا علماء نے یہاں بیان فرمایا کہ جو شعر ہے نا اصل میں اگر آپ دیکھیں تو میزاب رحمت کا جو رخ ہے، میزاب رحمت جس رخ پر ہے نا اسی رخ پہ مدینہ منورہ ہے، اسی رخ پر ہے مدینہ منورہ. کیا بات ہے. تو علماء نے فرمایا گویا کہ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ اے حاجیوں، تم نے مینا میں قیام کیا، عرفات کیا، حج کے ارکان ادا کیے، حج کے معمولات ادا کیے، اب تم نے طواف الزیارہ بھی کر لیا، طواف رخصت بھی کر لیا، تو اب دیکھو کعبہ کیا کہہ رہا ہے. گویا کہ کعبے کا میزاب رحمت جو ہے وہ ایرو ہے اور وہ اشارہ کر رہا ہے کہ اب مجھ سے آگے چلو اور اب شہنشاہ کے روزے پہ جاؤ. کیا بات ہے. کیا بات. تو یہ عشق و مستی کی بات ہے علی بھائی. اور اگر ہم قرآن و حدیث کو دیکھیں، کیونکہ جب عشق و مستی کی بات کرتے ہیں تو بعض بیچاروں پہ وہ چڑھی نہیں ہوتی اس طریقے سے، اللہ چڑھائے، کیونکہ اس کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ الگ ہی. اگر ہم قرآن و حدیث کو دیکھیں تو قرآن پاک میں بھی اور احادیث طیبہ میں بھی جی مدینہ منورہ کے فضائل بیان ہو. سورہ بلد میں جہاں رب کائنات نے اس بات کو بیان فرمایا، قسم ارشاد فرمائے مجھے اس شہر کی قسم کہ محبوب تم اس شہر میں تشریف فرمائے. اللہ. تو اس سے مکہ بھی مراد ہے اور اس سے مدینہ بھی مراد لیا گیا. اور اس کی حکمت و وجہ یہ بیان کری علماء نے کہ اصل میں شہر کی جو قسم ارشاد فرمائی نا
وہ مکین کی وجہ سے ارشاد فرمائی. جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکے میں تھے تو اس سے مراد مکہ تھا. جب آپ مدینے میں آ گئے تو اس سے مراد مدینہ ہو گیا. اور پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. تو مدینہ منورہ کی فضیلت قرآن میں، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس سے ہو سکے جس کے لیے پاسبل ہو تو مدینے میں مرے تو مدینے ہی میں مرے، کہ میں ان کی شفاعت کروں گا. علماء نے فرمایا یعنی خصوصی اعزازی شفاعت ان کے لیے ہوگی جو مدینے میں مرے. کیا بات ہے. تو حاجی جب یہ سارے سفر عشق سے نمٹتے ہیں تو سفر عشق کی آخری منزل پر پہنچتے ہیں، اور وہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمیں رب نے بھیجا. انشاءاللہ سلسلے میں گفتگو بھی ہوگی. میں دیکھ رہا تھا کہ عدنان شیخ بھائی بھی موجود ہیں، قربان بھائی بھی موجود ہیں، اور صحیح بات یہ ہے کہ آپ بھی موجود ہیں. تو اللہ خیر کرے، اللہ ہمیں بھی زیارت عطا فرمائے. جو مسلمان مدینے سے ہو آئے ہیں اللہ پاک انہیں برکت عطا فرمائے، اور جب جا رہے ہیں تو انہیں بھی بعد اب قبول حاضری نصیب. آمین. میرے مدنی چینل کے ناظرین، واقعی موضوع تو ایسا ہے کہ اس پر باتیں کرتے رہیں. ذرا غور تو کیجئے، دنیا کا کون سا ایسا شہر ہے کہ جس کا ذکر چھیڑے اور دل میں ایک ہلچل سی ہو، جائیں تو کیفیت، پلٹیں تو کیفیت، سوچیں تو کیفیت. یعنی کیسا مبارک شہر ہے یہ، کیسا برکتوں والا شہر ہے. قربان مدنی بھائی، مدینہ شریف کے فضائل برکتیں تو سنتے ہی رہتے ہیں. شوق، محبت، عشق بڑھانے کے لیے کیا اس کی برکتیں بتائیں گے آپ؟ میرے رسول کا ایک شعر بھی ہے نا، مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ اب مدینے کا تیار ہے. یہ جو سفر ہے اس شہر کی جانب میں تو ہے ہی مبارک، کیونکہ شہر جو مبارک ہے، مدینہ اس لیے عطار جان و دل سے ہے پیارا، کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینہ میں. جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس بابرکت شہر، اس پیارے شہر سے مسلمان کیوں پیار نہ کریں. یہ تو وہ شہر ہے جو اللہ کو پیارا ہے. کیا بات. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے جو ہجرت کا واقعہ ہے، تو اس ہجرت کے واقعے میں مستدرک للحاکم کے جو مصنف ہیں وہ ایک روایت لے کر آتے ہیں، اور اس میں بعض ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جناب آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی، یا اللہ عز و جل تو مجھے جب ہجرت کا حکم فرمائے تو مجھے اس شہر کی طرف ہجرت کا حکم دینا جو تجھے زیادہ پیارا. سبحان. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا حکم دے دیا گیا. تو جو شہر اللہ کو پیارا ہو، جو شہر محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو پیارا ہو، تو حضور کے امتیوں کو پیارا کیوں نہ ہو. حضور کے امتی وہاں پر جان نچھاور کرنے کے لیے، وہاں کی جو خاک ہے اس کو آنکھوں پہ لگانے کے لیے کیوں نہ تڑپیں، کیوں نہ ترسیں. اور یہی وجہ ہے کہ اس مدینہ منورہ کی خاک کے لیے، وہاں کی کانٹوں کے لیے، وہاں کے پھلوں کے لیے، وہاں کے درختوں کے لیے کیسے اشعار کہے گئے ہیں عاشقان رسول نے کہ اب تک کئی شہر دنیا کے اندر موجود ہیں، کئی ممالک دنیا کے اندر موجود ہیں، خطے زمینیں موجود ہیں، لیکن سب سے زیادہ زبانوں میں اور سب سے زیادہ قصیدے جس شہر کے لیے لکھے گئے ہیں، اس شہر کی آب و ہوا اور فضا کے لیے لکھے گئے ہیں، وہ شہر مدینہ منورہ ہے. اس شہر میں بک جاتے ہیں خود آ کے خریدار، اس شہر میں بک جاتے ہیں خود آ کے خریدار. یہ مصر کا بازار نہیں شہر نبی ہے. یہ مصر کا بازار نہیں شہر نبی ہے. کیوں نہ ہو کہ جناب آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب جو فروٹس ہیں، موسم کا پہلا پھل ہے، وہ جب پیش کیا جاتا، صحابہ کرام دیکھتے کہ اس وقت موسم کا پہلا پھل کون سا ہے، آ گیا ہے،
جیسے ان کے ہاتھ میں آتا تو سب سے پہلے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پھل ہاتھ میں لیتے اور دعا فرماتے. اور دعا یہ فرماتے کہ یا الہ العالمین ہمارے لیے ہمارے اس پھل میں برکت عطا فرما. یا اللہ ہمارے لیے ہمارے اس شہر مدینہ میں برکت عطا فرما. سبحان اللہ. آگے روایت میں یہ جملہ لکھا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے اے اللہ ابراہیم تیرے بندے، تیرے خلیل اور تیرے نبی ہیں. اے اللہ میں بھی تیرا بندہ اور تیرا نبی ہوں. یا اللہ ابراہیم نے جس طرح جو دعا مکہ مکرمہ کے لیے کی یا الہ العالمین، اسی کی مثل میں تجھ سے مدینہ منورہ کے لیے دعا کرتا ہوں اور اسی کی مثل اور دعا کرتا ہوں. یعنی خانہ کعبہ مکہ مکرمہ کی جو برکتیں ہیں اس سے ڈبل برکتیں مدینہ منورہ کے اندر ہو. اور آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا برکتیں اور کیا رحمتیں مدینہ منورہ کے اندر عطا فرمائی ہیں کہ شاقان رسول ان برکتوں کو پانے کے لیے ٹوٹتے ہوئے جاتے ہیں. یہاں تک کہ وہ جو دعا ہے نا اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ ہمارے لیے رحمت کے دروازوں کو کھول دے. تو اس کے تحت بات لکھی ہے کہ یہ دعا مانگنے کا جو سرور ہے، جو صحیح مقام ہے، وہ تو مسجد نبوی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روزے کے سامنے والی جگہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمتیں ہیں وہ بٹا کرتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم قاسم ہے نا، فرماتے ہیں واللہ معطی وانا قاسم، میں تقسیم کرنے والا ہوں. حضور کی رحمتیں یہاں سے بٹنے والی ہیں. جہاں سے رحمتیں بٹ رہی ہوں وہاں پہ اس دعا کو مانگنے کا انداز اور سرور کیسا ہوگا، کیسا لطف ہوگا. اسی طرح یہ جو مدینہ منورہ ہے اس کے نام بہت زیادہ ذکر کیے گئے. کسی جگہ کے اگر آپ نے یہ دیکھنی ہو کہ اس کی شان کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، تو اس کے ناموں سے بھی اندازہ لگایا جاتا ہے اس کے نام کتنے ہیں. علماء کرام نے کم و بیش 100 نام مدینہ منورہ کے ذکر. اللہ اللہ اللہ. طابہ اس کا نام ہے، طیبہ اس کا نام ہے، دارالابرار مدینہ کا نام ہے، مبارکہ مدینہ منورہ کا نام ہے، اسی طرح ناجیہ مدینہ منورہ کا نام ہے، اور شافیہ مدینہ منورہ کا نام ہے، طیبہ مدینہ منورہ کا نام ہے. مدینہ نام تو خود جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام مدینہ رکھا ہے اور فرمایا ہے کہ مدینہ کی خاک کے اندر شفا ہے. ایک مرتبہ ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی جانب آ رہے تھے اور ہوتا ایسا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے قریب آتے نا تو اپنے گھوڑے کو اور تیز کر لیا کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ آپ کا پیارا شہر قریب جو آنے لگا. اللہ اللہ اللہ. تو ایک مرتبہ اسی طرح ہوا کہ دھول جو ہے وہ اڑ رہی تھی، تو اس دھول کی وجہ سے ایک شخص نے اپنے منہ پہ کپڑا ڈال دیا کہ دھول وغیرہ اس کے ناک پہ اور منہ کے ذریعے اندر نہ جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آگے سے کپڑا ہٹا دیا. اللہ کپڑا ہٹانے کے بعد ارشاد فرمایا مدینے کی مٹی میں ہر بیماری کا علاج ہے. یہ تو مدینے کی وہ مٹی ہے کہ کیسی بھی بیماری ہو بس بندے کو نصیب ہو جائے تو اللہ کریم اس کو شفا عطا فرما دے گا. خاک مدینہ ہوتی، خاک مدینہ ہوتی، میں خاک سار ہوتا. خاک مدینہ ہوتی، میں خاک سار ہوتا. ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا. ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا. امام بخاری نے اپنی تاریخ میں یہ روایت حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ لکھی ہے کہ مدینہ منورہ کو یثرب نہیں کہہ سکتے. جیسے بعض کلام میں لکھنے والوں نے یثرب بھی لکھا ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو یثرب کہے اس پر توبہ واجب ہے. علماء فرماتے ہیں یثرب کہنا گناہ ہے کیونکہ جو توبہ واجب اور لازم اسی بات پہ ہوتی ہے جو چیز گناہ ہوتی ہے. اسی طریقے سے ایک روایت یہ بھی نقل کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ایک مرتبہ یثرب کا ہے تو اس کو چاہیے کفارے میں 10 بار مدینہ کا ہے. تو جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نام کو پسند فرمایا ہے، محبوب رکھا ہے، اور قرآن پاک میں بھی جس نام کا ذکر ہے، مدینہ کا لفظ جو ہے قرآن پاک کے اندر موجود ہے، لفظ مدینہ سے بات کی گئی ہے، تو لہذا اسی نام کو یاد رکھا جائے اور اسی کے نام سے الحمدللہ ہم قصیدہ ہی پڑھتے ہیں. جا مدینہ ہے مرکز دو جہاں مدینہ ہے مرکز دو جہاں مدینہ ہے. گرنے والے وہاں سنبھل
संभलते हैं कुव्वतें बेकसां मदीना है मरहबे रोजा मदीना है मरकज़े दो जहाँ मदीना है उठ के जाओ कहाँ मदीने से आका उठ के जाओ मैं उठ के जाओ कहाँ मदीने से मैं उठ के जाओ कहाँ मदीने से क्या कोई दूसरा मदीना है क्या कोई दूसरा मदीना है मरहबे दो मरहबे हो जा मदीना है दिल फिदा है मदीने वाले पर दिल फिदा है फिदा है फिदा है फिदा है दिल फिदा है मदीने वाले पर मेरा दिल फिदा है दिल फिदा है मदीने वाले पर दिल मुनव्वर मेरा मदीना है दिल मुनव्वर मेरा मदीना है या खुदा झूमता हुआ आता या खुदा झूमता हुआ आता या खुदा या खुदा या खुदा या खुदा झूमता हुआ आता फिर से पहुँचे जहाँ मदीना है फिर से पहुँचे जहाँ मदीना है मरहबे रो हो जा मदीना मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, मौजू तो ऐसा है कि बस बात करते रहें। मैं महरोज़ मदनी भाई से अर्ज़ करूँगा ये जो अटैचमेंट है, ये जो मदीने से कनेक्टिविटी है, असल तो वही आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ हैं, इस तरह के अशार भी हैं सारे। ये हासिल कैसे हो यार? मकसद बाज़ औक़ात वो जैसा आपने स्टार्ट में भी कहा, इश्क व मोहब्बत, लज़्ज़त, और अल्हम्दुलिल्लाह हम तो आजकल के दौर में देखेंगे कि दावत इस्लामी का माहौल मिला, लेकिन ये नहीं कि दावत इस्लामी के माहौल से ही हुआ। आशिकान रसूल तो सदियों से, बरसों से वो शाकान रसूल की तो एक ज़िंदगी, एक लाइफ और इस तरह के वाक़यात हैं। लेकिन आजकल का जो दौर देखते हैं हम, इतना फास्ट दौर, डिजिटल दौर, फिर इस तरह के लोग जो जहन ख़राब भी करते हैं, तो इश्क व मोहब्बत से हट कर बेअदबी और पता नहीं कहाँ का कहते हैं ना, बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। तो अपनी इस कैफियत को बनाएं कैसे, इसको संभालें कैसे, और ये कनेक्टिविटी है क्या? ये अली भाई, एक तो जवाब आपने कनेक्टिविटी के लफ्ज़ में दे दिया है।
یہ کنیکٹیوٹی کنیکشن مضبوط ہونے سے آتی ہے. اللہ لیکن ایک بات میں عرض کروں گا کہ یہ زور بازو سے نہیں آتی. اللہ اللہ اللہ. کوئی سمجھے نا کہ میں بہت عقل مند ہوں، میں بہت پڑھا لکھا ہوں، میرا اسٹیٹس یہ ہے تو مجھے یہ مل جائے، نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. اور سچ پوچھیں تو آپ سوال شروع کر رہے تھے تو میں دل میں شکر ادا کر رہا تھا اللہ کہ رب کائنات نے ہمیں بن مانگے یہ دامن عطا فرمایا. اللہ اکبر. ہم تو بات کر رہے ہیں 1400 سال سے جب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، یہ عاشقوں کا دل مدینہ بنا ہوا ہے. اللہ اللہ اللہ. یعنی اس کو چاہے یوں سمجھیں کہ سینے میں جو دل ہے وہ مدینہ بنا ہوا ہے، یوں بھی درست ہے، اور چاہے یہ سمجھیں کہ زمین پہ جو مدینہ ہے نا وہ ہمارا دل ہے. اللہ اکبر. دونوں طرح درست ہے بات. ہم دیکھتے ہیں علماء کو، مشائخ کو، بلکہ عام عوام عاشقان رسول کو ہم دیکھتے ہیں کہ جو کوئی بہت بڑے عالم نہیں ہوتے، بہت بڑے متقی پرہیزگاری کا وہ لیول نہیں ہوتا ظاہری اعتبار سے، لیکن یہ سعادت انہیں مل جاتی ہیں. تو یہ اللہ کی عطا کردہ توفیق ہے، وہ جسے چاہے عطا کر دے. وہ چاہے تو مکے میں بسنے والے غلام بلال کو دولت ایمان دے کے دامن مصطفیٰ سے وابستہ کر، کیا بات ہے. اور اس کی بے نیازی اپنے عدل پہ آئے تو ابو جہل جیسا سردار قریش وہ دامن مصطفیٰ کو حق سمجھتے ہوئے بھی وابستہ نہ ہو پائے. محروم. تو یہ عطائیں ہیں، یہ کسی کو خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہم یوں نہیں کرتے یا ہم یوں کرتے ہیں. اللہ سے ڈرنا چاہیے، دونوں طبقوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور عافیت مانگنی چاہیے. علی بھائی آپ نے سوال کیا ہے، میرے دل کی تارے چھیڑ دی ہیں. واللہ باللہ تاللہ میں آج اپنے دل میں جو عشق رسول کی شمع روشن دیکھتا ہوں اللہ کی رحمت سے. یہ وہ نعمتیں جن کا ذکر کرنا چاہیے. بعض نعمتیں چھپانی چاہیے، لیکن بعض نعمتیں ان کو جتنا آپ ذکر کریں گے انشاءاللہ وہ بڑھیں گی. تو یہ صدقہ ہے کنیکٹیوٹی کا، سبحان اللہ. یہ صدقہ ہے کنیکشن کا. سبحان اللہ. سب سے پہلے میں نے کہہ دیا یہ اللہ کی توفیق ہے، لیکن وہ توفیق کے ظاہری اسباب ہوتے ہیں. تو ایک بہت بڑا سبب جو ہے وہ عاشقان رسول، عاشقان مدینہ، بلکہ عشق مدینہ کے جام بانٹنے والے شیخ وقت کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے. تو ان کی برکت سے، انہوں نے خود کہا نا، امیر اہل سنت کا بڑا پیارا شعر ہے، یعنی جس کے ہاتھ میں ہم نے ہاتھ دیا ہے ان کی سوچ یہ ہے کہ وہاں ایک سانس مل جائے، یہی ہے زیست کا حاصل. وہاں یعنی زندگی. وہاں ایک سانس مل جائے، یہی ہے زیست کا حاصل. وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں. جو ایک لمحے کے لیے مدینے چلا گیا اللہ اللہ. تو قابل رشک ہے. اور ہم علماء کو دیکھتے ہیں، ہم مشائخ کو دیکھتے ہیں، بڑے بڑے، یعنی آپ دیکھیے غزالی زماں، تو غزالی زماں، رازی دوراں، کون ہے یہ؟ علامہ احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور آستانہ قطب مدینہ کے ایک بہت قابل اعتماد فرد کے حوالے سے مجھے پتہ چلا، مدینہ منورہ میں جب بغیر نام لگائے علامہ کہا جاتا تھا کہ بھئی علامہ صاحب آئے ہوئے ہیں، تو اس سے مراد ہوتی تھی غزالی زماں حضرت علامہ احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور اگر کہا جاتا تھا مفتی صاحب آئے ہوئے ہیں تو اس سے مراد ہوتی تھی مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو یہ اسٹیٹس بتا رہا ہوں آپ. اور ان کی مدینہ پاک سے محبت کیسی ہے، خود فرماتے کہ ایک بار میرے پاؤں میں کانٹا لگ گیا تو خیال آیا کہ اسے نکالوں، لیکن جیسی خیال آیا تو وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا شعر جو تھا وہ گھوم گیا. وہ کیا ہے کہ پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں. تو کہا پھول کیا دیکھو میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں. یہ عام شہر نہیں ہے،
لوگ کوچ کرتے ہیں نا، ہجرتیں کرتے ہیں جینے کے لیے کرتے ہیں. آپ کو کتنے لوگ ملے ہوں گے، حضرت میں یہاں جا رہا ہوں، حضرت میں وہاں جا رہا ہوں. کیوں؟ تاکہ میں جی لوں، میں اپنی زندگی جی لوں. لوگ مدینے جاتے ہیں کہ میں مدینے میں مر جاؤں، اللہ کیونکہ جو وہاں مرتے ہیں نا وہ جی جاتے ہیں. جی جاتے ہیں. تو آپ دیکھیں وہ بات وہ ہے نا، اعلی حضرت امام عشق و محبت کے کیسے رہنمائی نہیں کریں گے. وہ فرمایا نا کہ طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ، آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. اور کیوں نہ جائیں کہ ہمارے رب نے ہماری امیدوں کا، ہماری سعادتوں کا، ہماری مغفرتوں کا قاسم بنایا ہے میرے آقا کو. اور میرے رب نے، قرآن کریم نے حکم دیا ہے جاؤ کا کہہ کر حکم دیا ہے کہ ان کی بارگاہ میں حاضر ہو. حضرت سیدنا امام مالک، ان کا عشق کیا کہنا، مدینہ پاک میں چپل نہیں پہنتے تھے، ننگے پیر رہتے تھے. کوئی ایسا کام نہیں کرتے تھے جس سے ظاہری اعتبار سے بھی، اگرچہ شرعاً اس کی اجازت بھی ہو، لیکن ظاہری اعتبار سے وہ عشق کے خلاف وہ نہیں کرتے تھے. مدینہ سے نکلتے نہیں تھے. اور حضرت مجھے پتا چلا آج بھی ایسے خوش نصیب لوگ ہیں جو فرض حج کر چکے ہیں، وہ مدینہ منورہ اور مدینہ منورہ کی جو قدیم باؤنڈری ہے نا اس سے باہر نہیں نکلتے، دم نہ نکل جائے اور ان کا دم نکل رہا ہوتا ہے باہر جاتے ہیں. یہ کیفیت ہوتی ہے. تو امام مالک کے بارے میں آتا ہے کہ امام مالک سے خلیفہ ابو جعفر منصور نے پوچھا کہ حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ جب روزہ انور پہ حاضری ہو تو ہمارا رخ کس طرف ہونا چاہیے، کعبۃ اللہ شریف کی طرف ہونا چاہیے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر کی طرف ہونا چاہیے. بات ہے. تو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ، اب دیکھیں جواب دیکھیں، انہوں نے پوچھا کہ اس طرف کہ اس طرف، تو جواب دے دیتے اس طرف نہیں. فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تم کیوں کر منہ پھیرتے ہو؟ پھیر سکتے ہو، کیا یہ ممکن ہے؟ ایک مومن سے، ایک مسلمان سے، ایک عاشق سے یہ متصور ہے، تم کیسے منہ پھیر سکتے ہو ان سے؟ اور فرمایا کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں تمہارے اور ہمارے اور تمہارے والد گرامی حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام کے لیے بھی وسیلہ ہے. تم نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف منہ کر کے شفاعت کی بھیک مانگو، اللہ پاک اپنے حبیب کی شفاعت ضرور قبول فرمائے گا. اللہ رب العباد خود ہی ارشاد فرماتا ہے. اور پھر آپ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 66 یہی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ تلاوت فرمائی. تو اعلیٰ حضرت فرمایا کہ مجرم بلائے آئے ہیں، مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان قریبوں کے در کی ہے. تو عاشقان رسول وہاں جاتے ہیں علی بھائی، اور بچہ نا ماں کی طرف دوڑتا ہے، بچہ ماں کی طرف دوڑتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسے خوشی ملتی ہے تو ماں یاد آتی ہے، اور اسے غم ملتا ہے تو ماں یاد آتی ہے. میں کر کے ستم اپنی جان پہ قرآن سے جاؤ کا سن کر، میں کر کے ستم اپنی جان پہ، میں کر کے ستم اپنی جان پہ قرآن سے جاؤ تا سن کر آیا بہت شرمندہ آیا بہت شرمندہ سرسار توجہ فرمائے، سرسار توجہ فرمائے. سر خمار بنا شرم سے پانی کیا کرے، نظر نہیں کچھ بھی گناہگار کے پاس. میں گناہگار
नेकियां होती है सरकार, निकोकार के पास है करके सितम अपनी जान पे, मैं करके सितम अपनी जान पे कुर्बान से जाओ सुन कर आया हूँ बहुत शर्मिंदा सा, आया हूँ बहुत शर्मिंदा सा, सरसार तवज्जो फरमाए, सरसार तवज्जो फरमाए, हाजिर है तेरे दौलत पे गदा, सरकार तवज्जो फरमाए, मोहताज नज़र से हाल मेरा, मोहताज नज़र से हाल मेरा, सरकार तवज्जो फरमाए, सरकार तवज्जो मेरे मदनी चैनल के नाजरीन, मौजू तो ऐसा है कि ख़त्म ही ना हो, बातें करते रहें मदीने की। ये वो शहर है कि इसका तो तसव्वुर भी, इसकी बातें भी, इसकी यादें भी तड़पा देती है। कई उशाक पहुँच चुके, कई हाज़िरी देकर पलट चुके, कई जाने की तैयारियां कर रहे हैं। तो ये मुबारक सफ़र अल्लाह पाक सबको नसीब फरमाए। मेरे मदद मदीना आने वाला है, हुई उम्मीद बराबर, मदीना आने वाला है, झुका लो अब अदब से सर, मदीना आने वाला है, ठहर जा रो है मुज़्तर तू निकल जाना, मदीने में खुदा रा अब न जल्दी कर, खुदा रा अब न जल्दी कर, मदीना आने वाला है, खुदा रा अब न जल्दी कर, मदीना आने वाला है। कॉल दीजिएगा ज़रा। रुकने शुरा की बारगाह में अर्ज है, बाकी शहरों का भी जिक्र होता है, इतना सुकून, इतना मज़ा, इतनी लज्जत हमारे दिलों में पैदा नहीं होती। जैसे ही मक्के और मदीने का जिक्र होता है तो हमारी भूख लगी हो, प्यास लगी हो, वो भी ख़त्म हो जाती है। इतना सुकून, रूहानियत मिलती है। बाकी शहरों का सफ़र करे तो बंदा थक जाता है, और मदीने शरीफ का बार बार सफ़र करने से बंदा नहीं थकता। इसकी क्या वजह है? और मुझे कलाम भी सुना दीजिए। दुनिया दिया सफ़रा तो बंदा थक भी ਜਾਂਦਾ है, पर सफर मदीने दा हर बार बड़ा सोहना। मेरी और मेरे घर वालों के 12 दिनी कामों में साथ देने वाले इस्लाम भाइयों की बेहिसाब ईमान की हिफाजत की दुआ कर दीजिए। अल्लाह पाक हम सब की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। अशार तो माशाल्लाह आपने पढ़ ही दिए वाकई कि दुनिया के सफ़रों से बंदा थक जाता है। मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, एक ये है इंसान की कि जहाँ पर ज़बरदस्ती टाइम पास करना होता है ना, वहाँ महीने, हफ्ते तो क्या, एक एक मिनट भारी पड़ता है गुजारना, एक एक घंटा गुजारना भारी पड़ता है।
اور جہاں پر دل لگ جائے، کیفیت بنی ہو، وہاں وقت گزر رہا ہوتا ہے تو ایک ایک منٹ گزر رہا ہوتا ہے تو ایک کیفیت ہوتی ہے کہ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا۔ ٹائم چونکہ ہمارے پروگرام کا ختم ہونے کی طرف ہے، یہ شعر میں فرماتے ہیں، یہ جو کہا انہوں نے کہ مدینے کا ذکر جب کرتے ہیں تو سکون ملتا ہے اور دل نہیں بھرتا۔ ہمارا تجربہ ہے کہ کوئی کسی شہر سے کسی جگہ سے ہو کر آتا ہے تو اس کا تذکرہ کر رہا ہوتا ہے، تو بعض اوقات نہ کان پک جاتے ہیں۔ جیسے ہی وہ شخص آتا ہے تو ہم سمجھ جاتا ہے اب یہ اس شہر کا تذکرہ شروع کرے گا اور ہمیں پسند نہیں آ رہا ہوتا۔ لیکن مدینے کا تذکرہ ایسا ہے کہ نہ اس سے دل بھرتا ہے نہ اکتاتے ہیں، بلکہ جو مدینے کا تذکرہ کرتا ہے وہ ہمیں پیارا لگنے لگتا ہے۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں کچھ ایسی کشش تجھ میں ہے اے شہر مدینہ، کچھ ایسی کشش تجھ میں اے شہر مدینہ، گو حاضری سو بار ہو حسرت نہیں جاتی۔ اور ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جن کی جتنی بار بھی حاضری ہوتی ہے ان کی تمنا ختم نہیں ہوتی، اللہ پاک اس کو ختم بھی نہ فرمائے۔ مجھے حسن رضا خان صاحب کا ایک شعر اس موقع پر یاد آ رہا تھا، عدنان بھائی، حسن حج کر لیا، حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیاء پائی، حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیاء پائی، حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیاء پائی، چلو دے وہ بستی جس کا راستہ دل کے اندر ہے، چلو دے وہ بستی جس کا راستہ دل کے اندر ہے، چلو دے وہ بستی جس کا راستہ دل کے اندر ہے۔ فرماتے ہیں میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے، تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ آ رہا ہے، یعنی شرم آئے، تیری وحشتوں سے، تو کن چیزوں سے کن لوگوں سے وحشت کر رہا ہے، تیری وحشتیں، تیرے کام تیرے کرتوت ایسے کہ مجھے شرم آتی ہے۔ کہتے تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ آ رہا ہے، تو انہی سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار آئے۔ تو ہمیں شکر گزار بھی ہونا چاہیے اللہ کی بارگاہ میں۔ نعمتیں چھن جاتی ہیں جن کا شکر ادا نہیں کیا جاتا، یہ نعمتیں اترانے کے لیے نہیں ہوتی، یہ نعمتیں پانے کے لیے، اور یہ نعمت وہی نعمت ہے علی بھائی، جیسے کہ امیر اہل سنت کئی بار فرماتے ہیں کہ اصل میں تو جو ایمان سلامت لے گیا وہ کامیاب ہے۔ تو یہ جو مدینے کی محبت ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، قائم رہے، بڑھتی ہی رہے، کیونکہ یہ وہ آگ ہے جو آگ بجھا دے گی انشاءاللہ، آگ بجھا دے گی، بے شک بے شک۔ قربان مدینہ سے تار جانو دل سے ہے پیارا، مدینہ اس لیے تار جانو دل سے ہے پیارا، کہ رہتے میرے آقا میرے سرور قربان بھائی، مدینہ شریف کی حاضری کا کوئی وظیفہ، کوئی ایسے ترکیب کے تڑپتے تو بہت لوگ ہیں، وسائل نہیں ہوتے، پیسے نہیں ہوتے، اسباب کو دیکھ رہے ہوتے، کوئی ایسا اگر آپ مختصراً بتائیں، وقت تو اینڈ ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ مگر میرے سے وظیفہ پوچھے تو میں کہوں گا امیر اہل سنت کی صحبت مدنی مذاکروں کے ذریعے۔ اللہ اکبر، اللہ یہ وہ انداز ہے، یہ وہ محفل ہے
جہاں سے آپ کو صحابہ کرام کی جو کتاب ہے نا وہ کتاب پڑھنے کا موقع ملتا ہے. کیا بات ہے. اور جب صحابہ کرام کا انداز زندگی آپ کو پتہ چلتا ہے، انداز محبت رسول پتہ چلتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے محبت کا انداز پتہ چلتا ہے، وہ ادب، یہ سب چیزیں جب آپ کے دل کے اندر آتی ہیں نا، اور وہ زندگی جب چینج ہوتی ہے، تو پھر ایسے ایسے لوگوں کا اسباب بن رہے ہوتے ہیں. کیا بات. یہاں سے سمجھیں کہ یہ وہ جگہ ہے مدنی مذاکرہ میرے سنت کی صحبت جہاں سے آپ کو مدینے کا ٹکٹ ملا کرتا ہے. کیا بات. اللہ کریم وہاں کی حاضری نصیب فرمائے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آپ نے 8ویں پارے کے اندر ایک آیت کریمہ کے تحت بہت سارے اپنے واقعات لکھے ہیں مدینے کی حاضری کے، اور سارے واقعات لکھنے کے بعد آپ کنکلوڈ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کہنے والے کہتے ہوں گے ان کو نہیں ملتا، کہ ملنے کے لیے ویسا ذوق چاہیے، بارش تو برستی ہے جو ہے ہی چھت کے اندر، اس کو کہاں سے نصیب ہے. ہمیں تو مدینے سے بہت کچھ ملا ہے. یہاں تک کہ ایک سفر میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہاتھ جو ہے وہ ٹوٹ گیا تھا. آپ نے مدینہ منورہ سے، چونکہ میں وہاں وہ ہاتھ ٹوٹا تھا، واپسی ہو گئی، زندگی گزار لی. ایک بیان کر رہے تھے تو وہاں دورانہ بیان بتایا کہ یہ دیکھو ہاتھ میرا لہرا رہا ہے. وہ ٹوٹا ہاتھ ہو اس طرح لہراتا ہے. فرمایا میں نے ابھی تک اس لیے نہیں جڑوایا ہے کیونکہ یہ مدینے کا درد ہے. عاشقوں کو تو مدینے کا درد بھی جو ہے نا لطف کا اور ذوق کا مزہ دیا کرتا ہے. امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک مرتبہ یہ عرض کیا گیا، حضور آپ کا ایسا کرتے ہیں ایک شادی آپ یہاں کر لیجئے، کچھ ایسا کر لیجئے، کوئی گھر والے مدینے میں شفٹ ہوں تو آپ کا آنا جانا لگا رہے گا. تو آپ نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کر سکتا. تو کہا حضور فائدہ ہے اس میں؟ نہیں یہ میں نہیں کر سکتا. اس کی اور وجوہات ہوں گی لیکن ایک جواب آپ نے یہ بھی دیا. آپ نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایسا ہو جائے گا تو پھر میرا قصد گھر والے ہوں گے، میں مدینہ تو حضور کی زیارت کے لیے آیا، کیا روزہ رسول پر حاضری دینے کے لیے، سلام پیش کرنے کے لیے آیا کرتا ہوں. قصد جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اور وہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے نا کہ ایک مرتبہ مروان مدینہ میں جو ہے نا وہ آیا اور راؤنڈ لگا رہا تھا، تو دیکھا کہ قبر انور پر ایک شخص ہے اور وہ اپنا سر ڈالے اور خاک جو ہے اپنے لگا رہا ہے اور ایسی کیفیت میں ہے. تو اس نے اس کو ہلایا، گدی پہ ہاتھ رکھا اور کہا کیا کر رہے ہو یہ؟ تو آپ جب اٹھتے ہیں تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ کوئی اور نہیں ہوتا، صحابی رسول ہے. اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، میزبان رسول. تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا، کہا تم کیا سمجھ رہے ہو میں کسی پتھر کے پاس آیا ہوں؟ میں کسی پتھر کے پاس نہیں، اپنے محبوب کے پاس آیا. یہ پتھر نہیں ہے، یہاں سے تو عطا بخشا کرتی ہیں. یہ وہ در ہے کہ صحابہ کرام یہاں تمنا کرتے ہیں، تابعین تبع تابعین تمنا کرتے ہیں، اللہ والے تمنا کرتے ہیں، عام علماء جیسے کہ میروز بھائی بتا رہے ہیں آپ کو جو تکلیفیں تمنا کرتے ہیں. ایک شخص کا واقعہ ہے کہ اس کے جو ہے نا بیٹے کو قیدی اٹھا کے لے گئے. اب میں اور آپ تو قیدی ڈھونڈنے کے لیے جائیں گے بیٹے کو، جو طریقہ ہے، لیکن عشق والوں کا بھی ایک انداز ہوا کرتا ہے نا، وہ تو سب چل رہا ہے. لیکن اس نے ٹکٹ کرایا، چلو بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ مدینہ. سرکار کی بارگاہ میں فریاد کروں گا، میرے بیٹے کو اٹھا کے لے کے گئے ہیں اور قید کر لیا ہے. راستے میں اس کو کہنے والا کوئی کہتا ہے کہ کہاں جا رہے ہو؟ حضور سے فریاد استغاثہ تو اپنے شہر سے بھی ہو سکتا ہے، کیوں اتنا بلا وجہ کی مشقت اٹھا رہے ہو؟ لیکن بہرحال وہ کہتا نہیں میں نے تو حضور کے پاس جا کے ہی کہنا نا. وہی ماں والی بات، بندے کو جب تکلیف ہوتی ہے تو ماں کے پاس ہی آتا ہے نا، کہاں جائے گا؟ ماں پہ ٹیلی فون پہ بھی بات ہوتی ہے لیکن ماں کے پاس جانے کی بات کچھ اور ہوا کرتا ہے. بہرحال وہ وہاں پہنچتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے، یا رسول اللہ میرے بیٹے کو جو ہے نا قیدی اٹھا کے لے گئے. اب وہاں فریاد کرتا ہے، رات کو سوتا ہے، خواب میں جناب آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے. فرماتے ہیں کہ کیا ہوا بھائی، کیوں پریشان ہو؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ معاملہ تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں واپس جاؤ، تمہارا جو بیٹا تھا صحیح سلامت تمہارے گھر پہ پہنچ گیا. وہ واپس چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت تقریباً اینڈ ہو گیا ہے. یہ اب ہم آپ سے ان اشعار کے ساتھ اجازت چاہیں گے، کیونکہ وہ مہروز بھائی نے یہ فرمایا کہ مدینہ میں مرنے کی فضیلت ہو رہی ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ جس سے ہو سکے اپنی زندگی کا آخری حصہ جو ہے مدینہ میں گزارے اور پھر مدینہ سے باہر نہ آئے. آخری عمر ہے، کیا رونق ہے دنیا دیکھو. آخری عمر ہے
برسے